فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے فَيُوَفِّيهِمْ پس وہ پورے دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر. اللہ نے اجور لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ایک اجر نہیں کئی اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ دے گا ان کو من فضلی اپنے فضل سے. اللہم اجعلنا منہم. وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ استنکفوا جنہوں نے آڑ سمجھا واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا ان کو عذاباً علیما عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے، یا عذاب سے نکلنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو انجام بتا دیے. ایک وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ بنی آدم کو ضرور دیں گے. اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص الخاص میرے لیے. ویسے بھی آپ دیکھیں تو آپ بھوکا اور پیاسا صرف اللہ کے لیے رہ سکتے ہیں، کسی انسان کے لیے نہیں رہ سکتے. جیسے روزے ہم رکھتے ہیں، جو طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ صرف ہم اللہ کے لیے ہی ایسا کر سکتے ہیں، باقی کسی انسان کے لیے تو نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اس روزے کا بدلہ بہت ہی اسپیشل ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ پر جہاد میں کوئی نفقہ دے یعنی انفاق کرے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی آپ تو ایک چیز دیتے ہیں لیکن اجر کہاں تک پہنچتا ہے؟ 700 تک پہنچتا ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اور وہ زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے. ہم تو ایک چیز خرچ کرتے ہیں لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ کر دیتا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، خاص رحمت ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگام ڈلی اونٹنی لایا اور کہا یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب کی سب لگام والی ہوں گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس شخص نے دی ایک اونٹنی تھی لیکن اس کو خوشخبری 700 اونٹنیوں کی ملی. اور آپ دیکھیے لگام ڈلی اونٹنی اسپیشل ہوتی ہے، یعنی وہ اونٹنی بہت ہی زیادہ مطیع ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے. اس نے اس لگام کے ذریعے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ میرا مالک مجھے جہاں چاہے لے جائے. تو کل اس شخص کو 700 اونٹنیاں بھی اسی اسپیشلٹی کے ساتھ ملیں گی، لگام والی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا. اللہ تو یہاں وعدہ فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا اجر دیا جائے گا، تھوڑا سا بھی کم نہیں کیا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اس کے برعکس جو لوگ ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آڑ سمجھا یعنی اللہ کی عبادت کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور انہوں نے تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. ایسے لوگ اللہ کے سوا نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. جب اللہ تعالیٰ ہی مدد نہیں کرے گا تو کسی اور کی مدد کیسے مل سکتی ہے؟
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان من ربکم، دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کہتے ہیں سفید اور چمکدار چیز کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس برہان آ چکی ہے اللہ کی طرف سے۔ کافروں کے تمام گروہوں کے عقائد کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حجت آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، نورم مبینہ، نور روشن۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف نورم مبینہ اتارا ہے۔ الیکم آپ دیکھیے تو کم کی ضمیر آ رہی ہے، حالانکہ قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، تو پھر کم کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ قرآن دیا گیا، تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہی وہ نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کی روشنی میں چل کر لوگ جنت تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی قرآن سے جڑیں گے اس نور کو پائیں گے، اور یہ قرآن ان کو جنت تک پہنچائے گا۔ ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب سے الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے نور عطا کیا ہے، رہنمائی عطا کی ہے۔ اس سے ایمان تو آتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ زندگی میں رہنمائی بھی نصیب ہوتی ہے، راستہ واضح ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ نہ صرف اپنا آپ بلکہ باہر کی چیزیں سب کچھ واضح ہوتی ہیں۔ ہم اندر سے کیا ہیں، ہمارے اندر چھپی خرابیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، کیا ہمارے اندر کنفیوژنز ہیں، یعنی شک و شبہات ہیں، وہ سب واضح طور پر نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ یہ قرآن جہاں ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، وہاں کل ہماری قبروں کو بھی روشن کرے گا انشاءاللہ۔ قیامت کے دن بھی یہ روشنی بنے گا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ نہ اس دنیا میں ہمارا قرآن کے بغیر گزارا ہے، اور نہ کل قیامت میں اس کے بغیر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اس سے لا تعلقی باعث حسرت ہے، اور اس سے بھاگنا قابل حسرت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں، یعنی قرآن کی پیروی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ تو یہ قرآن ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے، ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی مشکل وقت ہو یہ قرآن ہمیں سنبھالتا ہے، کوئی خوشی کا وقت ہو یہ قرآن ہمیں سنبھالتا ہے الحمدللہ۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جس دن آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس قرآن کے بغیر میرا گزارا نہیں، آپ اہل القرآن میں شامل ہو گئے الحمدللہ۔ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میری زندگی کی آخری سانس تک اللہ میرا قرآن کا ساتھ بنائے رکھے، کہ میری زندگی کی آخری سانس تک مجھے قرآن کا ساتھ چاہیے، تو آپ اہل القرآن میں سے ہیں، کیونکہ آپ اس کی ورتھ سمجھ گئے ہیں، آپ اس کی ویلیو سمجھ گئے ہیں۔ جب آپ کا غم ہی قرآن پڑھنا بن جائے
جب آپ کا غم قرآن پر عمل کرنا بن جائے تو آپ اہل القرآن میں شامل ہو گئے. الحمدللہ. اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا گھرانہ کہتے ہیں، اپنی فیملی کہتے ہیں. یہ قرآن بہت اسپیشل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کو نور مبینہ کہا گیا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اسی معجزے کے مثل لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کی، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن پیروکاروں کے لحاظ سے میں ان تمام انبیاء سے بڑھ جاؤں گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا سے گیا تو اس کے ساتھ اس کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن بطور معجزہ عطا کیا گیا، اور یہ کب تک باقی رہے گا؟ قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کی تعداد زیادہ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے فالوورز کے لحاظ سے ان تمام انبیاء سے بڑھ جاؤں گا، یعنی سب سے زیادہ کوانٹٹی میری امت کی ہوگی، کیونکہ یہ معجزہ الحمدللہ قیامت تک کے لیے ہمارے درمیان رکھا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اتنا بہترین انعام اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں. ہمارے پاس دیگر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں پر بھاری نعمت قرآن پاک ہے. الحمدللہ. جو اس کو تھامے رکھے گا گمراہ نہیں ہوگا. قرآن کا اسٹوڈنٹ کبھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک اور روایت آتی ہے، طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وصیت کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب ایک تابعی تھے جو ایک صحابی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص انسٹرکشن ہے تو مجھے بتائیے. کہا کوئی خاص وصیت نہیں. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وصیت کرنا تو کمپلسری ہے، یعنی کوئی نہ کوئی تاکیدی حکم تو ہمیں دینے کا کہا گیا ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہ کی ہو؟ تو ان صحابی کو یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی تھی. مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ مضبوط گرفت کے ساتھ اس قرآن کو پکڑے رہیں. عمل کے اعتبار سے قرآن کو لینا ہے، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا بھی اس کو. تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو عنقریب وہ داخل کرے گا ان کو، فی رحمت من اپنی طرف سے رحمت میں، یعنی دنیا کی بات ہو رہی ہے، وفضل اور فضل میں، یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے، وَيَهْدِيهِمْ اور رہنمائی کرے گا ان کی، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی، اور اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. صراط مستقیمہ وہ راستہ ہے جو کھلا ہو، سہل ہو یعنی آسان ہو، جس پر چل کر منزل پر پہنچ جائیں، وہ راستہ جس پر چل کر اللہ تک پہنچ جائیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ٹوٹنے سے، گرنے سے، پھسلنے سے بچا لیتا ہے، بھٹکنے سے بچا لیتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہاں جو لفظ آیا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ،
اس میں جو سین ہے اگر آپ اس کو مارک کر لیں، سین کا ایک معنی ہوتا ہے تحقیق اور دوسرا معنی قرب. اگر ہم تحقیق کا معنی لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل ضرور عطا کرے گا، یقینی بات ہے. اور اگر قرب کا معنی لیں تو پھر معنی کچھ یوں ہو جائے گا کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل جلد عطا کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں، کیا ہماری عبادتیں ہیں، کیا ہمارے اذکار ہیں، کیا جواب ہے ہمارا اللہ کو اتنی بے شمار نعمتوں کے بدلے. لیکن یہ اس کا کرم اور اس کا احسان نہیں ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال قبول کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ایسا اجر عطا کرے. ہمارے عبادتوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، ہمارے نیک عمل میں بھی کوتاہیاں ہیں. ہم کبھی کوئی کام شروع کرتے ہیں، تھوڑے ٹائم بعد اس کو چھوڑنے لگتے ہیں، اس میں کمزوری آنے لگتی ہے، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، پھر کمزور پڑنے لگتے ہیں. لیکن اللہ پھر ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں پھسلنے سے بچاتا ہے، ہمیں گرنے سے بچاتا ہے، ہمیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے، اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے. ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تیار کردہ جنتوں میں داخل ہوں. اسی لیے اس نے اس قرآن کو اتارا، رہنمائی اتاری تاکہ ہم اس پر چلیں، اس پر عمل کریں اور جنت تک پہنچیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا
فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. جو آخری آیت ابھی ہم نے پڑھی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور مضبوطی سے پکڑے گا اس کو، یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا. آپ دیکھیے کہ ہمارا جو قرآن پڑھنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، یہ سب کس کے فائدے کے لیے ہے؟ کیا ہم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. سراسر ہمارے ہی فائدے کی بات ہے. پھر اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ جاتا ہے اس دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں، آپ کا دل دکھ جاتا ہے اور اس پر بھی الحمدللہ کہہ کر صبر کر جاتے ہیں، تو کیا آپ کا اجر اللہ ضائع کر دے گا؟ آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے اور آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے، تو یہی وہ رحمت ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ. اللہ تعالیٰ آپ کو ریاکشنری نہیں ہونے دیتا. آپ کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے دل کو تھام لیتا ہے، آپ کے جذبات کو تھام لیتا ہے، آپ کو سکون عطا کرتا ہے. گو کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ سکون میں ہیں اس قرآن کی برکت سے. آپ کہتے ہیں نہیں، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ فلاں نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ تھامتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کبھی آپ کا دل ڈسٹرب ہوتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، آپ کا فوکس چینج ہو جاتا ہے، آپ سکون میں آ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نماز شعور کے ساتھ پڑھی جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، دل کے ساتھ پڑھی جائے. پھر اللہ تعالیٰ تھامتے ہیں، 100% تھامتے ہیں، اپنی رحمت عطا کرتے ہیں. پھر یہی نہیں، فضل باقی ہے، یعنی جو آخرت میں ملے گا نا ایکسٹرا آرڈینری اجر، وہ تو باقی ہے. دنیا میں بھی سیدھے راستے پر چلائے گا. آپ دیکھیں ہم انسان کتنے کمزور ہیں، کبھی گرنے لگتے ہیں، کبھی پھسلنے لگتے ہیں. اللہ ہی ہے جو تھامتا ہے. آپ کچھ غلط کرنے جا بھی رہے ہوں گے تو کرنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو روک دے گا. اور یہ سراسر اللہ کی محبت ہے کہ ہم کچھ غلط کرنے والے ہوں پر اللہ ہمیں روک دے. آپ کو پتہ ہے جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان کرتے ہیں اور گناہ کرنا مشکل کر دیتے ہیں. یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور وہ رہنمائی کرے گا اپنی طرف سیدھے راستے کے. سیدھا اللہ اپنی طرف بلائے گا.